بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قمر ٹی وی پہ تمام دوستوں کو خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل قمر ٹی وی پہ۔ دوستو بات یہ ہے کہ پل 111 آپ کو پتہ ہے یہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں گاڑیاں لوڈ ہو کے جاتی ہیں، یعنی باقی تمام صوبوں کی جتنی گاڑیاں بوری کا مال لوڈ کر کے آتی ہیں پنجاب میں، کوئی گاڑی پشاور سے لوڈ کر کے آتی ہے، کوئی گاڑی بلوچستان سے لوڈ کر کے آتی ہے، اور کوئی گاڑی کراچی سے لوڈ کر کے آتی ہے۔ جب یہ ساری گاڑیاں اپر پنجاب میں آتی ہیں اور جنوبی پنجاب کے کچھ شہروں میں یہ گاڑیاں آتی ہیں تو بوری والا مال ہو، فروٹ ہو، اس کے علاوہ باقی صوبوں سے نکلنے والا جتنا بھی مال ہو، وہ سارے کا سارا مال مختلف سٹیز میں اتار کر یہ گاڑیاں پل 111 پہ آ جاتی ہیں، اور یہاں سے یہ گاڑیاں پتھر لوڈ کر کے پھر اپنے اپنے روٹس پہ چلی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے بہت ساری ایسی گاڑیوں کی ویڈیوز بنائی ہیں، ریویوز کیے ہیں جن گاڑیوں نے پل 11 سے پتھر لوڈ کیا ہوا تھا اور وہ اپنے اپنے روٹس پہ جا رہے تھے۔ آج تقریباً دوسرا دن ہے، ہماری مارکیٹ میں ہڑتال ہو چکی ہے۔ ہڑتال کیوں ہوئی ہے، کن بنیادوں پہ ہوئی ہے، اور اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں، تمام چیزیں جو ہے نا وہ شارٹ کٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ فیس بک پیج قمر ٹی وی، وہاں جائیں، پیج کو فالو کریں اور معلوماتی ویڈیوز کو واچ کریں اور لائک کریں۔ دوستو بات یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں ایک یونین ہے، جیسا کہ پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ یونینز قائم ہیں، ان کے سربراہان ہیں، اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں جب ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو۔ تو وہ لوگ جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے یونینز کے اکابرین ہیں، سربراہان ہیں، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات زبانی کلامی بات کی جاتی ہے اور بعض اوقات ہڑتال کی کال دی جاتی ہے، جیسے ایل ٹینکرز یونین جو ہے نا وہ بھی پاکستان میں ہڑتال کرتے ہیں جب ان کے حقوق پہ کوئی حرف آ جائے یا کوئی معاملہ سامنے آ جائے۔ اسی طرح ہماری جو مارکیٹ ہے پل 111 والی، ہمارے مارکیٹ سے پتھر لوڈ کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کے تمام سٹیز میں سپلائی دی جاتی ہے۔ یہ گاڑیاں جو ہے نا، ایک تو ان کے جتنے مالکان ہیں ان میں سے تقریباً 70% ایسے مالکان ہیں جن لوگوں نے یہ گاڑیاں ادھار لے کر بنائی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے یہ گاڑیاں بینکوں سے قرضے لے کر بنائی ہوئی ہیں، کئی لوگوں نے زمینیں بیچ کر گاڑیاں بنائی ہوئی ہیں، اور کئی لوگوں نے رشتہ داروں سے قرض اٹھا کر گاڑیاں بنوائی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسے ٹرانسپورٹر ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے لخت جگرز کو سعودی عربیہ بھیجا، دبئی، مسقط، شارجہ، UK، امریکہ، ان ممالک میں بھیجا ہوا ہے کہ آپ وہاں سے زیادہ پیسہ کمائیں، ہم یہاں کاروبار کریں گے۔ لوگوں نے اوورسیز بیٹوں کے پیسوں سے یہاں پہ گاڑیاں تیار کروائی ہوئی ہیں۔ اب گاڑیاں ہیں قسطوں پہ۔ اصل مدعا یہ ہے، گاڑیاں جتنی بھی ہیں نا ان میں سے تقریباً 75% گاڑیاں جو ہے نا وہ قسطوں والی گاڑیاں ہیں۔ ہر گاڑی مالک نے کسی نہ کسی بندے کو اس کی قسط ادا کرنی ہے، اور یہاں پہ ایک اور شیڈول بھی ہے کہ 3 اور 4 ماہ کے دوران جو ہے نا ڈمپر کا ایک ڈیو ہوتا ہے، وہ تقریباً 4 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ سے لے کر 6 لاکھ روپے تک ہوتا ہے۔ ہر ٹرانسپورٹر 4 یا 6 ماہ کے بعد 4 سے 6 لاکھ روپے جو ہے وہ گاڑی کے پرانے اونر کو دیتا ہے، تو تب جو ہے نا اس کا وہ پیسے دینے والا سلسلہ جو کنٹینیو رہتا ہے۔ اور اگر نہیں دیتا تو کیا ہوتا ہے جی کہ پرانا مالک گاڑی پکڑ لیتا ہے، اس کو خجل خوار کرتا ہے۔ اچھا، یہ سین تو ہو گیا کہ گاڑیاں یہاں پہ کیسے بنتی ہیں اور کیسے بن رہی ہیں اور کیسے بنتی رہیں گی۔ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان گاڑیوں سے مال اٹھوا کر پورے پنجاب کی سڑکیں تو بنوا رہی ہے، ٹاؤن بنوا رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنوا رہی ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ کے کنسٹرکشن کے کام ہیں ان تمام کاموں میں یہی گاڑیاں کام آ رہی ہیں، مگر ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بات ہے، گورنمنٹ نے کافی مہینوں سے کہا تھا کہ آپ وزن کم ڈالیں، بالکل انہوں نے اچھا کیا، اچھا فیصلہ ہے۔ میں ذاتی طور پر اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ گاڑی کا وزن کم ہونا چاہیے، اس میں ڈبل فائدہ ہے۔
یعنی اگر آپ کے روڈز کا فائدہ ہے، آپ کے روڈ سیف ہیں، آپ کے روڈ محفوظ ہیں، تو گاڑی بھی محفوظ ہے۔ گاڑی کے ٹائر کا کام نہیں نکلے گا، گاڑی کی کمانی کا کام نہیں نکلے گا، گاڑی کا دوسرا فریم کا کام نہیں نکلے گا، گاڑی کے انجن کا کام نہیں نکلے گا، اس کی باڈی محفوظ رہے گی، اس کا کیبن محفوظ رہے گا، یعنی اوورآل نیچے سے لے کر اوپر تک گاڑی مکمل محفوظ رہے گی اگر آپ اس میں کم وزن ڈالتے ہیں، اگر آپ اس میں ایکسل لوڈ ڈالتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ اس کے اوپر وزن زیادہ ڈالتے ہیں تو روڈ بھی خراب ہوں گے۔ ظاہری بات ہے جی، یہ روڈ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ٹیکسز سے تیار ہوتے ہیں، گورنمنٹ اپنی جیب سے تو نہیں بھرواتی نا، ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ صوبوں میں جمع ہوتا ہے اور صوبے فیڈرل گورنمنٹ کو جمع کرواتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے نا روڈز وغیرہ کے آرڈر دیے جاتے ہیں، صوبوں کو دیتے ہیں، پھر صوبے جو ہیں وہ پرائیویٹ یا گورنمنٹ کے ٹھیکیداروں کو یہ کام دیتے ہیں۔ اگر گاڑی کے اوپر خرچہ، اچھا پھر آپ کی گاڑی بھی خراب ہوگی، آپ کی گاڑی کے ٹائر بھی پھٹیں گے، نقصانات بھی ہوں گے، تو وہ بھی آپ کو اپنی جیب سے کرنا پڑے گا، جتنا بھی خرچہ ہے وہ سارے کا سارا خرچہ آپ کو اپنی جیب سے کرنا پڑے گا۔ اب سمجھ سے بات جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے، یا تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے رہیں، سڑکیں بنواتے رہیں، یا پھر اپنی گاڑیوں کو توڑتے رہیں، ان کے اوپر وزن زیادہ ڈالتے رہیں اور بار بار ان کے اوپر خرچے کرتے رہیں اور بار بار ان کو ٹائر ڈلواتے رہیں، تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا نقصان پاکستانی عوام کا ہے، ہمارا ہی نقصان ہے، چاہے ہم ٹرانسپورٹر ہیں، چاہے ہم مکینک ہیں، چاہے ہم سرکاری ملازمین ہیں، جو بھی ہیں، نقصان ہمارا ہی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے 4 سینکڑے، اچھا آپ بات کرتے ہیں کہ یونین نے ہڑتال کیوں کی ہے۔ یونین نے ہڑتال اس لیے کی ہے کہ جب آپ نے قانون لاگو کر دیا کہ آپ وزن کم ڈالیں تو ہماری یونین نے گاڑیوں کو کم ڈلوانا شروع کر دیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر بھی آپ نے ڈالے کھلوائے، پھر بھی آپ نے گاڑیوں کا مال لوڈ کروایا، پھر بھی آپ نے ڈرائیوروں کو جو ہے نا ڈرائیوروں کو مارا۔ ایک دو ایسے ادارے ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا، ان اداروں کو اتھرائز ملے ہوئے تھے کہ جو بندہ جو ہے نا آپ کے ساتھ کوئی بات بھی کرے تو آپ نے اسے لٹا دینا ہے، لمحہ پا لینا ہے۔ آپ نے مارا، آپ نے ڈرائیوروں کی تفتیش کی، جیسے دہشت گردوں کی جاتی ہے، جیسے چوروں کی جاتی ہے، جیسے برے لوگوں کی جاتی ہے۔ تو ہماری یونین نے مال کم ڈلوایا، آپ نے پھر بھی ان کے چالان کیے، آپ نے پھر بھی ان کو جرمانے کیے، آپ نے پھر بھی ڈرائیوروں کے ساتھ زیادتی کی، گاڑیاں کھڑی کر دیں، گاڑیاں خالی کروا دیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ اگر گاڑی بیچتا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے کا مال ہوتا ہے اس کے اوپر، ایک چھوٹا سپلائر اگر 1.5 لاکھ کا مال لوڈ کرواتا ہے اور آپ راستے میں مال خالی کروا دیتے ہیں تو وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ اس کی تو 1 مہینے کی جو بچت ہے وہ اس ایک گاڑی میں چلی جائے گی۔ اب ہماری یونین کہتی ہے جی کہ ایک تو آپ ہمارے یہ جو ہے نا چالان وغیرہ ان کو تھوڑا جو ہے نا نظر ثانی کریں، ٹھیک ہے، کرنی بھی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے خیال میں کرایوں کے بھی معاملات ہیں، اگر ٹھیکیدار 4 سینکڑے کا کرایہ پورا نہیں دیتے تو پھر آپ ان کو ایگری کریں، آپ ان سے بات کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہائی وے میں بولی ہوتی ہے روڈ کی تو آپ ہی ٹھیکیداروں کو ڈیل کرتے ہیں، آپ ہی انہیں روڈ کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ ٹھیکے پہ دیتے ہیں، تو ان سے یہ بھی کہنا یا ان کو اتنا ریٹ دیں، بات گھما کر پھر وہیں پہ آ جائے گی۔ اگر آپ روڈ کا ریٹ جو مثال کے طور پہ 10 روپے چل رہا ہے، آپ دے دیں گے 30 روپے، ٹھیکیدار اپنی جیب سے کرایہ نہیں دے گا، اپنی جیب سے مٹیریل کے پیسے نہیں دے گا، وہ اپنا پروفٹ رکھ کر کام کرے گا۔ آپ خزانے سے پیسہ اٹھا کر ٹھیکیدار کو دے دیں گے، ریٹ زیادہ دے دیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ ٹیکسز کی شکل میں ہم سے وصول کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا جیسے سمجھیں کہ ایک وہ مکس اچار بنا پڑا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہڑتال کیوں ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہڑتال کے فائدے کتنے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہڑتال کے نقصانات کتنے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہڑتال کب ختم ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہڑتال کے حوالے سے آپ کو بہترین انفارمیشن ملے گی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔